رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین۔ خطبہ ارشاد فرما دیا۔ خطبے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس طرح آج آمین کہا ایسے پہلے کبھی نہیں کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں اس کے پاس موجود ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو وہ کہنے لگے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، ایسے شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے۔ ناک خاک آلود ہونا یہ عربی کا ایک محاورہ ہے جس کو اردو میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تباہ و برباد ہو جانا، بد نصیب ہو جانا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بات کس نے کہی؟ فرشتوں کے سردار۔ آمین کنہوں نے فرمایا؟ انبیاء کے سردار۔ جگہ کون سی ہے؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بات پوری نہ ہو؟ ایک تو یہ وعید بھی ہے اور دوسری طرف فضیلت بھی ہے کہ اگر کسی کے والدین، اگر کوئی اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا تو یہ وعید ہے کہ تباہ و برباد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھی خراب، دنیا بھی بری ہو جائے گی اور آخرت بھی بری ہوگی۔ فضیلت یہ ہے کہ جو اپنے والدین کی خدمت کر لے گا تو پھر اس کی جنت بھی پکی ہو جائے گی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے باوجود درود نہ بھیجنا اگر بربادی کا سبب ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود پڑھنا یہ رحمت کا سبب ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں اگر توبہ اور استغفار کر کے بخشش نہ کروانا وعید ہے تو رمضان میں عبادت کرنا بھی فضیلت ہے کہ اگر جس نے رمضان میں عبادت کی، مغفرت مانگی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو جہنم سے آزادی مل گئی۔ ہمیں تینوں باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک درود شریف کی بات ہے، اس حدیث کے بعد محدثین یہ لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سنتے ہیں تو تب درود پڑھنا ہمارے لیے واجب ہے۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اگر کہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو تب بھی ادب یہ ہے کہ تب بھی پڑھا جائے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو تب گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ کا ذکر ہو رہا ہو اور آپ کا نام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سنیں تو تب ہم پر درود پڑھنا واجب ہے۔ اور اس کا فائدہ بھی ہمیں ہی ہے۔ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج رہا ہے۔ تو جو شخص ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو
ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔